بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیوں ہوئے قتل ہم پہ ہے الزام یہی، کیوں ہوئے قتل ہم پہ ہے الزام یہی، وہ جو قاتل تھا خود بن گیا مدعی، اب وکیلوں میں یہ بحث چھڑنے کو ہے، وہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، وہ جو خنجر میں ہلکا سا خم آ گیا، اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا، اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا۔ ناظرین، بھارت کی ریاست کا، بھارت کی جمہوریت کا، بھارت کے سیکولرزم کا بہت بہت شکریہ کہ 2-3 روز سے کشمیر کی قوم وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تھی، وہ سراپا سوال تھی، وہ دست سوال دراز کیے ہوئے تھی، وہ بھارت سے بھیک مانگ رہی تھی، خیرات مانگ رہی تھی۔ یہ روپے پیسے کی خیرات نہیں تھی، یہ کسی مادی شے کی خیرات نہیں تھی، بلکہ یہ 2 میتوں کی خیرات تھی، 2 میتوں کی بھیک تھی، جو بچے اور عورتیں چیخ اور چلا کر بھارت سے مانگ رہی تھیں کہ بھارت ان کی جھولی میں 2 لاشوں کی خیرات ڈال دے۔ وہ لاشیں جو جرم بے گناہی میں گرائی گئیں، وہ زندہ انسان جو جرم بے گناہی میں بے روح اجسام میں ڈھال دیے گئے، صرف ان کی لاشیں کہیں چھپا کے رکھ دی گئی تھیں، ان کی لاشیں کسی ڈیپ فریزر میں، کسی سرد خانے میں یا کسی مرغزار میں رکھ دی گئی تھیں۔ کشمیر کے لوگ، ان کے لواحقین اور پوری دنیا میں غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے کشمیری صرف ان 2 لاشوں کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ان لاشوں کے لیے سراپا سوال تھے، سراپا احتجاج تھے، تاکہ وہ انہیں مل جائیں اور وہ انہیں اپنے مذہبی اور اپنے سماجی اور ثقافتی انداز میں انہیں الوداع کہیں، اور اس کے بعد بھی ان کا ایک کنیکشن یہ مٹی کی جو 2 ڈھیر ہیں ان کے ساتھ قائم رہے، ان کے ساتھ برقرار رہے۔ ہر دکھ سکھ میں، ہر غم کی گھڑی میں وہ اعزاء و اقربا وہاں جا کر اپنی فریاد کریں اپنے ان پیاروں سے، اپنے ان عزیزوں سے جو جرم بے گناہی کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ بھرپور احتجاج ہوا سری نگر کی سڑکوں پر، سول سوسائٹی نے ان کا ساتھ دیا۔ بھارت کی جو روایتی سیاسی قیادت ہے اس نے تاریخ کی درست سمت میں اور لکیر کی درست سمت میں کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اگر اس کو آپ اپریشیٹ نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں کا ساتھ دیا، انسانیت کی بنیاد پر باہر نکلے، احتجاج ہوا۔ محبوبہ مفتی صاحبہ کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا اور عمر عبداللہ صاحب بھی نظر آئے ایک ہڑتال میں اور ایک سٹ ان میں بیٹھے ہوئے۔ کشمیر کی صحافت نے پابندیوں کے باوجود، دستور زباں بندی کے نفاذ کے باوجود بہت جرأت مندانہ کردار ادا کیا اور تاریخ کے اس اہم ترین موڑ پر طاقت کے اعصاب چٹخانے میں بڑا بنیادی اور اہم کردار ادا کیا، لائیو دکھا کر، اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر ان بہادر اہل قلم نے، ان بہادر اہل صحافت نے دنیا تک یہ مسئلہ اور یہ مدعا پہنچایا، اور دنیا کو اندازہ اور احساس ہوا کہ کشمیر کے لوگ کچھ زیادہ اس وقت نہیں مانگ رہے، فقط وہ بھیک مانگ رہے ہیں تو 2 لاشوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایک دباؤ بن گیا سول سوسائٹی کا، میڈیا کا، اور حکومت پاکستان نے بھی اس پہ لب کشائی کی بڑے ہلکے انداز میں، اور یوں بھارت کی جو جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، جو ریاست ہے، جو دنیا کی ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقت ہے، جس کے بہت سے نام ہیں، شائننگ انڈیا سے لے کے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تک، وہ سارے بالآخر انہوں نے کمال مہربانی کی اور کمال رحم دلی کا مظاہرہ کیا
کسی ڈیپ فریزر سے 2 لاشیں نکال کر خیرات کے طور پر اہل کشمیر کے حوالے کیں، اپنے عزیز و اقارب کے حوالے کیں، ان روتے بلکتے بچوں اور معصوم بچیوں کے حوالے کیں جو 2-3 روز سے اس خیرات کے لیے اپنا ہاتھ اور اپنا دامن دراز کیے ہوئے تھیں۔ اگر بھارت یہ 2 لاشیں حوالے نہ بھی کرتا تو بھی دنیا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی، کیونکہ وہ طاقت ہے، کیونکہ وہ ایک منڈی ہے، کیونکہ وہ مارکیٹ ہے، کیونکہ اس کا مذہب جو ہے وہ معتوب کشمیریوں کے اجتماعی جو اس وقت سہ رہے ہیں ظلم و ستم، ان کے مذہب سے مختلف ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اگر بھارت انہیں ان لاتعداد کشمیری نوجوانوں کی طرح لے جا کے شمالی کشمیر کے یا دور دراز کسی گمنام اور ویران جگہ پہ ان کی تدفین کر دیتا تو دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کشمیر کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے اہل خانہ عزیز اور اقارب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس دریا دلی پر، اس فیاضی پر 2 لاشوں کا یہ تحفہ دینے پر اور یہ مطالبہ پورا کرنے پر بھارت کا بہرحال ایک تھینک یو تو بنتا ہے، بھارت کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ اور خود جو لواحقین کی لائیو دیکھی گئیں رپورٹس، وہ شکریہ ادا کر رہے تھے بھارت کا کہ بھارت نے ان کا مطالبہ پورا کیا اور انہیں یہ 2 لاشیں دی۔ انہوں نے کسی تحقیقات کا مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے کسی اور کمیشن بٹھانے کا مطالبہ نہیں کیا، FIR درج کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، وہ صرف 2 لاشوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے جو بھارت کی ریاست نے کمال مہربانی شفقت سے پورا کر دیا۔ اور اب وہ ہم سب لوگ بھارت کو شکریہ بول رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مظلومیت اور بے بسی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جب مظلوم، مقتول، مقہور انسان خود اپنے قاتل کا شکریہ ادا کرنے پر اسے مجبور کر دیا جائے کہ وہ لاشیں ہیں جنہیں قتل تو کیا گیا تھا 2 افراد، لیکن ان کی لاشیں ملنا ان کا ایک قانونی، آئینی اور اسلامی اور سماجی ایک حق تھا جو انہیں مل جانی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے ان لاشوں نے دوبارہ بے روح جسموں نے زندہ نہیں ہونا تھا، انہیں نے ریز کے خاک ہی ہونا تھا، لیکن اس حق کو چونکہ دبایا گیا، چھینا گیا، یہاں تک کہ لوگ آہ و فریاد اور بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پھر سب لوگ آج بھارت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا ایک الٹ پھیر ہوتا ہے کہ جب اپنا حق بھی بھیک کے انداز میں دیا جائے۔ ان 2 لاشوں کی تدفین ہو گئی۔ الطاف احمد بٹ اور ڈاکٹر مدثر دونوں اپنے ابدی گھر کو سدھارے۔ جو مناظر ہم نے دیکھے اس میں ان کے لواحقین، وہ معصوم بچیاں جنہیں ہم 2 دن سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور پورا ہجوم کسی کے زندہ باد اور مرد آباد کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، قاتلوں کی گرفتاری کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہا تھا۔ وہ ہجوم بھی اور وہ بچی بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہی تھی، وہ تاوان مانگ رہی تھی، وہ نہ اپنے باپ کی قاتلوں کی شناخت چاہتی تھی، نہ ان کی سزا چاہتی تھی، وہ صرف ایک نعرہ لگا رہی تھی جو آج اس وقت بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے، وہ اللہ اکبر کا نعرہ تھی۔ میں نے بہت غور سے سننے کی کوشش کی کہ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے، تو وہ بچی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہی تھی۔ شاید یہ دنیا کے زمینی خداؤں سے، دنیا کے زمینی مددگاروں سے، دنیا کے حامیوں اور ناصرین سے شاید یہ اعلان برات تھا، یہ اس قادر مطلق سے اپنی تار جوڑنے کا ایک انداز تھا، یہ دنیا والوں سے مایوس ہو کر اس طاقت کی طرف لوٹ جانے کا ایک انداز تھا کہ اب وہی انصاف کر سکتا ہے ان معاملات میں۔ یہ ان مددگاروں سے، ان وکیلوں سے، ان سفیروں سے، ان وزیروں سے، ان مشیروں سے، ان ایٹم بم والوں سے، ان میزائل والوں سے، ان ہمسایوں سے، ان دور والوں سے، ان کلمے کا تعلق رکھنے والے سب لوگوں سے اعلان برات تھا۔ یہ دوری کا اعلان تھا، یہ ایک ڈسٹنس کا اعلان تھا کہ وہ کسی کے زندہ باد اور مرد آباد کا نعرہ نہیں لگا رہے تھے، وہ بھارت سے بھی گلہ گزار نہیں تھے، وہ بھارت کے مرد آباد ہونے کی بات بھی نہیں کر رہے تھے، وہ کسی اپنے پاس پڑوس والی کسی طاقت اور کسی ہمسائے کے زندہ باد ہونے کی بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ ان کے لبوں پر صرف ایک نعرہ تھا، اللہ اکبر،
اللہ اکبر، وہ تکبیر کے نعرے بلند کر رہے تھے، وہ قادر مطلق کی کبریائی کا اعلان کر رہے تھے، اظہار کر رہے تھے. ساری امیدیں، سارا تکیہ ان کا اب اس قادر مطلق پر ہے جو طاقت، سب سے بڑی ایبسلیوٹ طاقت کا حامل ہے، جو طاقتوں کو، کمزوروں کو طاقت بھی بخشتا ہے اور طاقتوروں کو خس و خاشاک کی مانند بھی بہاتا ہے. یہ جو ایک نیا پہلو ہے، یہ ایک خلا ہے کشمیر کی سماج میں، کشمیر کی سوسائٹی کے اندر، کہ وہ دنیا کے تمام چارہ گروں سے بے نیاز ہو گئی ہے، مایوس ہو گئی ہے. اور اس خلا، یہ جب سوسائٹی کے اندر جو تجزیہ کرنے کی بات ہے، جب سوسائٹی کے اندر یہ خلا ہو جائے، مایوسی کا یہ عالم ہو جائے کہ زمین میں کوئی انصاف کی توقع نہ رہے، کسی مددگار اور حامی سے، کسی میزائلوں والے سے، کسی ایٹم بموں والے سے، کسی جدید ترین فوج والے سے، کسی روپے پیسے والے اسلامی بھائی سے اس کی امید باقی نہ رہے اور اس کی امید صرف اللہ سے وابستہ ہو جائے، تو یہ ایک خلا ہوتا ہے. اس خلا کو پھر کوئی ایسی طاقت پور کرتی ہے کہ جو پھر شاید دنیا کی یہ معاہدات، ضابطے، قاعدے، قانون اس سے ماورا ہو کر فیصلے کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی جو طاقتیں ہیں وہ اس مسئلے کا کوئی پرامن حل نکالیں اور کوئی بیٹھ کر اس کی بات کریں، ورنہ کشمیریوں کی جو آہیں سسکیاں اور ان کی مایوسی جس انتہا پر ہے، وہ اس خطے کو کسی بھی دھماکے سے دوچار کر سکتی ہے اور شاید اس کی زد میں کچھ بے گناہ بھی آ جائیں، کچھ مظلوم بھی آ جائیں. آج اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.